بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everybody. Welcome to another episode of نوائے پاکستان. آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ناقص عقل کے مطابق جن چیزوں کا حل ہم پیش کر سکتے ہیں پاکستان کے مسائل میں سے اس کے اوپر بات کی جائے. تو کچھ چیزوں کے اوپر ہم خود بات کریں گے، کچھ کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے رائے لی جائے. تو آج کی بات جو ہے وہ تھوڑی سی جو اسکل ڈیولپمنٹ اور تھوڑا سا جو معیشت کا گراس روٹ لیول کے اوپر سلوشن جو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کنکلوڈ کریں بات کو. تو ہم اگر چائنا یا رشیا کی، ایون امریکہ کی مثال لیتے ہیں تو ان لوگوں نے اپنی عوام میں جو سکلز ہیں ان کو جو گراس روٹ لیول کے اوپر ڈسیمینیٹ کیا اور ان کو ڈیولپ کیا. اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے ہماری قوم میں مسنگ ہے. تو اس کے لیے ایک آئیڈیا جو ہے وہ پیش خدمت ہے. اس میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اس گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے تحت جو لنگر خانے بنائے ہیں اور جس میں لوگوں کو کھانا ملتا ہے، اور پلس احساس پروگرام کے تحت ہی لوگوں کو منتھلی کچھ پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے اور اس میں 10,000 to 100,000 روپیز، 10,000 سے لے کے 1,00,000 روپے تک لوگوں کو قرض حسنہ دیا جائے بغیر سود کے. لیکن وہ دیا کیسے جائے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور جو لوگوں کا کوئی ابھی اس وقت روزگار کا سلسلہ نہیں ہے، ان کو جو گراس روٹ لیول کے پروفیشنز ہیں ان کے لیے ٹرین کیا جائے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے پاس جو کابلرز ہیں جن کو ہم موچی بولتے ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے. بڑے شہروں میں اب آپ کو نظر ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہی جو برک لیئرز ہیں، یہاں پہ ایک پروفیشن ہے جو باہر کی دنیا میں ان چیزوں کو پروفیشنل لیول پہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جب کوئی گھر بنانا ہے تو اس میں سیمنٹ کے ساتھ کس طرح سے آپ نے اینٹیں لگانی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کر کے لوگوں کو وہ سکل سکھائے جائیں. اچھا چلیں، یہ تھوڑا ہم سوچیں گے کہ بات کی بات ہو جائے گی، اس میں بہت لمبا ٹائم لگے گا سکل سیکھنے میں. ایک چھوٹا سا جو اس میں چیز ابھی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ 10,000 روپے آپ کسی کو دیں شخصی ضمانت کے اوپر اور اسے کہیں کہ جی آپ ریڑھی لگا لو، فروٹ کی ریڑھی لگا لو. آج کل رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اگر اس کو سموسے بنانے آتے ہیں، پکوڑے بنانے آتے ہیں، اس کو آپ وہ سکھا دیں. ایک کوئی جو سموسے پکوڑے بنانے والا بندہ ہے اس کو پکڑے، اس کو بھی پیسے دیں، اس کا بھی روزگار میں اضافہ ہوا اور اس نے 10 بندوں کو 2 دن میں یا 4 دن میں سموسہ بنانا سکھا دیا کہ یہ دیکھیں جی ایسے آپ نے سموسہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. وہ بندہ ایک ریڑھی باندھ سے استاد بن گیا تو اس کی بھی معاشرے میں عزت ہو گئی. اور جو لوگ بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے ان کو آپ نے ایک ہنر دے دیا کہ وہ خود سے سموسے بنا کے یا پکوڑے تل کے وہ بیچ سکتے ہیں. تو 10,000 روپے اس کو دیں. 10,000 روپے میں میرا خیال ہے، اگین آئی مائٹ بی رانگ، لیکن میرا خیال ہے کہ 10,000 روپے میں ریڑھی لگ جاتی ہوگی پاکستان میں، چھوٹا سا ایک ریڑھی کا سیٹ اپ. پھر اس طرح سے آپ انہی ایریاز میں جن ایریاز میں زیادہ غربت ہے اس طرح کی ماڈل مارکیٹس بنانا شروع کر دیں انہی لوگوں کے ساتھ. یعنی آپ نے 6 مہینے میں 500 لوگوں کو ٹرین کیا، ان کو ڈفرنٹ طرح کے ہنر دیے. کسی کو آپ نے کابلنگ سکھا دی، کسی کو آپ نے سموسے پکوڑے بنانا سکھا دیے، کسی کو آپ نے امبرائڈری کرنا سکھا دی، اور اس کے آپ انہی ایریاز میں ان کو ماڈل مارکیٹس بنا کے دے دیں کہ یہ نہیں جی یہ آپ کا ایریا ہے اور اس میں آپ نے پیسہ ہمیں واپس کرنا ہے کما کے. ٹھیک ہے.
تو قرض حسنہ کا جو کانسیپٹ یا ایون جو اسلام میں شراکت داری کا جو کانسیپٹ ہے اس کی بیس کے اوپر آپ یہ کام کریں تاکہ آپ اس کے گورنمنٹ جو ہے اس کے کاروبار میں شریک ہو جائیں. اگر اس کو پروفٹ ہوتا ہے تو اس کے پروفٹ میں سے آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجئے, اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سی بات. تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں جو گراس روٹ پہ اوپر ہم کو ایسے لوگ جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے اور جو وہ پھر یہ سیاسی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے یا ٹریپ ہو کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان کے احتجاج میں یا جیسے بھی ہے, ان لوگوں کو کرنے کے لیے کام ملے گا. اور آپ کے جو گراس روٹ کے جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی روزگار ہو جائے گا. اس میں کوئی زیادہ پیسے نہیں لگیں گے. بہت سے مائکرو فائنانس جو بینکس ہیں پاکستان میں وہ اسی ویژن کے تحت چل رہے ہیں, یا مائکرو فائنانس کمپنیز آپ ان کو کہہ لیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ 30%, 40%, سم ٹائمز ایون مور دین دیٹ انٹرسٹ چارج کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کا سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوتا. تو اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو الیبوریٹ کر کے لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم نے یہ آپ کے لیے پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس میں لیٹ سے ہمیں ایٹ دا بگننگ 50% سکسیس ریٹ ملتا ہے, یعنی ہم 100 لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, ان میں سے 50 لوگ اپنا کاروبار سکسیسفل طریقے سے چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, باقی 50 لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اٹ از اسٹل ورتھ اٹ. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیگر نہیں رہنا دینا چاہتے ساری زندگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ہی ٹیکس کے پیسے سے ہم آپ کو روٹی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ بنا دیا ہے, لیکن اس کا جو پرماننٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سکلز ڈیولپ کریں تاکہ وہ لوگ خود سے اپنی روزی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کمانے سے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا میں نے آج پیش کرنا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کتنے لوگوں کو پسند آتا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر ہم اس کو سیریسلی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں کافی فائدہ ہوگا. اچھا, اس میں کافی تعویلیں ہو سکتی ہیں. کچھ لوگ یہ دوست شاید یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس تو ووکیشنل کالجز کا اور انسٹیٹیوشنز کا ایک پورا سسٹم ہے. جی ماشاءاللہ ہے, لیکن جن سکلز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں نہیں سکھائی جاتی. ہمارے جو کالجز اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ وائٹ کالر سکلز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو, جیسے ٹائپنگ ہو گئی, شارٹ ہینڈ ہو گئی, جیسے انجینئرنگ کے کچھ کورسز ہو گئے, لیکن وہ اس کے لیے اگین پری ریکوزٹ ہے بندے نے میٹرک کم از کم کیا. ٹھیک ہے, اگر کسی نے میٹرک نہیں کیا, وہ بندہ اسکول نہیں جا سکا فور وٹ ایور ریزن, تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ وہ مزدوری کرے گا ساری زندگی, رائٹ, کسی کے لیے کے ساتھ اس کو کام کرنا پڑے گا کسی اور کے انڈر. تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا یہ بوسٹ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جناب آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو اس طرح کے سیٹ اپ میں لے کے آتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس کی بیس کے اوپر آپ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ صرف پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ لوگ وہ پیسہ دوسری چیزوں پہ لگا دیں گے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں غربت کا اس طرح کا معیار بڑھ چکا ہے کہ آپ پیسے کسی کو دیں گے تو وہ کہے گا جی میں 2 مہینے کا راشن اپنے ڈال دیتا ہوں, یا جی بچے کی کوئی فیس دے دیتا ہوں, یا بچہ بیمار ہے اس کو ہاسپٹل میں لے کے چلا جاتا ہوں, وہاں پہ پیسے لگ جاتے ہیں. آپ پیسے دینے ہیں آپ نے اسپیسیفکلی فار دا پرپز آف دا بزنس, بلکہ میں تو اس کو کہوں گا کہ آپ اس کو بزنس کھڑا کر کے دیں. پیسے اس کے ہاتھ میں دیں ہی نہیں, ریڈی لیں, اس کے اوپر چولہا لگائیں, اس کو سموسے پکوڑے کا جو سامان ہے وہ لے کے دیں, اور اسے کہیں کہ بھئی آ جاؤ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے بنانا ہے, 2 دن میں, 4 دن میں, 1 ہفتے میں, جتنا بھی ٹائم لگتا ہے, آپ اس کو سکھا کے اس کو آپ
کھڑا کر دیں ریڑھی کے اوپر. اور انشاءاللہ اس طرح کی اور چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں. میں نے تو ایک صرف آپ کو بہت بیسک مثال دی ہے, اور جو بہت اچھے اچھے دماغ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیے ہیں وہ سوچیں اس پہ, اور اس میں اور سکلز کو ایڈ کرتے چلے جائیں, اور طرح سے لوگوں کو انٹرپرینور بناتے چلے جائیں. دیکھیں آپ نے ایک بندے کو جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے, وہ آ کے آپ کے لنگر سے کھانا کھا رہا تھا, اس کو آپ نے بزنس مین بنا دیا. دیکھیں یہ کتنا آپ نے کمال کا کام کیا ہے. اور اسی طرح سے ہی آہستہ آہستہ پھر آپ اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ چلے جائیں, جیسے لنگر میں اب آج کل ہو رہا ہے. پھر ڈیفینیٹلی پرائیویٹ لوگ بھی دیکھیں گے کہ ہاں بھئی اس سے ہمارے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے. جو خدا درست لوگ ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے اوکے جی, میں اتنے پیسے اتنے بندوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں جی. تو انشاءاللہ اس طرح کی چیز آئیں گے. پھر ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے جاننے والوں سے بات کریں گے کہ دیکھیں یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اس میں جناب ہم نے حصہ ڈالنا ہے, 10 بندوں کی ذمہ داری لے لیں جی, آپ لے لیں جی, 50 کی آپ لے لیں. تو اس طرح سے پھر انشاءاللہ کہتے ہیں کہ قطرے سے دریا بن جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنے خیالات کا ضرور بتائیں اور اظہار کریں, اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس فارمولے پہ عمل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو یا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر سجیشن ہے تو وہ ضرور دیں. وی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ, اور ہم جہاں بھی رہیں ہمارا دل پاکستان میں ہے. اللہ حافظ.